السلام علیکم پیارے بچوں، آپ لوگوں کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ دو سہیلیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ کیسی ہو سارا؟ اتنے دنوں کے بعد تم کو دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بھی تو اتنے دنوں کے بعد نظر آئیں۔ بچوں، آپ لوگوں کو ان کی بات چیت سے تو لگ رہا ہے نا کہ یہ دونوں بہت دنوں کے بعد ملی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ دونوں سہیلیاں اور کیا کیا بات چیت کریں گی؟ بالکل صحیح بتایا آپ لوگوں نے۔ کیا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کی گفتگو کیا کہلاتی ہے؟ جی، مجھے سمجھ آ گئی، اب آپ کو فوراً پتہ چل گیا۔ دو یا دو سے زیادہ افراد کی گفتگو مکالمہ یا بات چیت کہلاتی ہے۔ جیسے استاد اور شاگرد کے درمیان مکالمہ، ڈاکٹر اور مریض کے درمیان بات چیت، جیسے کہ آپ نے ڈرامہ اف میرے دانت میں بھی پڑھا ہوگا۔ بھائی اور بہن بھائی کے درمیان مکالمہ۔ اس طرح کے مکالمات ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بولتے رہتے ہیں۔ ان کو کیسے بیان کیا جاتا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے، آج کے عنوان میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ڈاکٹر اور مریض کے درمیان دانت کے درد پر بات چیت۔ اس طرح کی گفتگو آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، چلے آئیں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ مریض کہتا ہے، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب جواب میں بولتے ہیں، وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، میرے دانت میں بہت درد ہے۔ آپ کے دانت میں تو کیڑا لگا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت تکلیف ہے اس دانت میں۔ ڈاکٹر صاحب جواب دیتے ہیں، میں دوائی لگا دیتا ہوں، آپ میٹھا کھانے سے پرہیز کیجیے گا۔ جی بہتر ڈاکٹر صاحب، اور دانتوں کا بھی خاص خیال رکھیں، یہ ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں۔ اب مریض آخر میں بولتے ہیں، جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھا بچوں، آپ لوگوں نے ڈاکٹر اور مریض کے درمیان کس طرح بات چیت ہوتی ہے اور اس کو لکھا کس طرح جاتا ہے۔ یہ تمام بات اور اس طرح کی گفتگو آپ اپنے ڈرامہ اف میرے دانت میں بھی پڑھ چکے ہیں اور آپ کو یقیناً وہ تمام باتیں یاد آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ چلیں اب آگے دیکھتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کی دوست بیمار ہو جائے اور آپ کو اس کی خیریت معلوم کرنی ہو تو آپ کس طرح کی گفتگو کریں گے؟ یہی سلائیڈ میں بھی لکھا ہوا ہے نا۔ اب دیکھیں آج کا زمانہ کیا ہے، آج کا زمانہ یہ ہے کہ امی آپ کو کسی دوست کے گھر نہیں جانے دیتی، آپ کی دوست دور رہ رہی ہے، تو ظاہر ہے آپ موبائل پہ ہی بات کریں گے نا۔ تو آپ سوچیں اس طرح کی باتیں ہم کون کون سے مکالمے بول سکتے ہیں؟ چلیں آج آپ کو تھوڑی سی اس کی ریکارڈنگ بھی سنواتے ہیں کہ دو دوستیں آپس میں کس طرح سے بات کرتی ہیں۔ السلام علیکم عائشہ، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تمہاری آواز سے لگ رہا ہے کہ تمہیں نزلہ ہو رہا ہے۔ ہاں، کل کی بارش میں خوب چھت پہ کھیلا تھا نا تو نزلہ ہو گیا۔ اوہ، تم نے دوائی لی؟ ہاں امی نے دی تھی، پھر ہر وقت ہاتھ دھونے کو بھی کہتی ہیں۔ میرا گلاس اور تولیہ بھی الگ کر دیا ہے، میں تو تنگ آ گئی ہوں۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، ویسے بھی اس وبا کے دور میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تم درست کہہ رہی ہو، آئندہ سے میں احتیاط کروں گی۔ اچھا پھر بعد میں بات کریں گے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جی بچوں، ہم اسی طرح سے آپس میں بات چیت کرتے ہیں نا، آپ بھی تو اسی طرح سے کرتے ہوں گے یا کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں؟ اب دیکھیں کتنا اہم موضوع آیا ہے، استاد اور شاگرد کے درمیان ہوم ورک نہ کرنے پر گفتگو۔ یہ گفتگو تو اکثر ہوتی رہتی ہے، بعض اوقات بچے ہوم ورک کر لیتے ہیں، بعض اوقات نہیں کرتے ہیں، تو وہ بہانہ بنا لیتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریحان اپنے استاد صاحب سے کس طرح سے باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم استاد صاحب۔ وعلیکم السلام، آپ نے اردو کا ہوم ورک کر لیا؟ ریحان جواب میں کہتا ہے، جی استاد صاحب میں نے کر لیا۔ استاد صاحب کہتے ہیں، شاباش، اپنی کاپی دکھائیے۔ وہ استاد صاحب میں کاپی لانا بھول گیا۔ ایسا ہوتا ہے نا بچوں، اکثر بچے بناتے ہیں نا بہانہ۔
अच्छा आप लोग नहीं बनाते, बहुत अच्छी बात है, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बात बोलनी चाहिए। वेरी गुड। उस्ताद, क्या वाकई? माफी चाहता हूँ उस्ताद साहब, मैंने आपसे झूठ बोला, कल मैं खेलता रहा और होमवर्क करना भूल गया। उस्ताद साहब जवाब में कहते हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने सच बोला। ठीक है, आज आधी छुट्टी में अपना काम मुकम्मल कर लीजिएगा। रेहान, बेहतर उस्ताद साहब। है ना मजे की गुफ्तगू? कितना अच्छा लगता है ना, इस तरह की गुफ्तगू लिखने में भी बहुत मजा आता है। बच्चों, आपने देखा कि किस तरह हम रोजमर्रा की जिंदगी में मुकालमात बोलते हैं। आइए थोड़ी सी लिखने की भी मशक कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको एक मौजू दिया है, बहन भाई के दरमियान खिलौने खरीदने पर मुकालमा। अब करना क्या है, आपके सामने मददगार अल्फाज हैं, जैसे गेंद, लाल रंग की गाड़ी, पसंद, कीमत, महंगी, पैसे। इस तरह के अल्फाज की आपको हो सकता है ज़रूरत पड़े। अब आप लोग जल्दी जल्दी अपनी कॉपी निकालें और लिखें कि आप बहन भाई अगर एक दुकान पर जाएं और खिलौने खरीदें तो वो आपस में क्या बात करेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा। इस तरह से लिखने की मशक करने से आपको मुकालमे लिखने आ जाएंगे। अब एक काम करते हैं बच्चों, अब आप घर में इस मौजू पर बात करें और उसे एक दूसरे को सुनाएं। जैसे एक मैंने मौजू आपको दिया है, दो दोस्तों के दरमियान परचम के एहतराम पर मुकालमा। अब सोचें आप क्या क्या बातचीत कर सकते हैं अपने दोस्तों से। अगर आपके घर में आपके कोई छोटे बहन भाई हैं, आपका कोई कज़न है, रिश्तेदार आपके घर में आपकी हम उम्र मौजूद है, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। इस तरह बात करने से क्या होगा, आपके जहन में मुकालमात आ जाएंगे, वो आप कॉपी पे लिख सकते हैं। है ना मजे की बात, और कितना आसान काम भी है। अब आ जाते हैं तहरीरी काम, यानी वो काम जो आपको अपनी कॉपी पे तहरीर करना है। एक दोस्त का दूसरे दोस्त की बीमारी में हाल पूछें और मुकालमा कॉपी पे लिखें। ठीक है, मुझे यकीन है आप लोगों को मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और ये उन्वान भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।